شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بسم اللہ کی برکت کا ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہوئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان نے بیحد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر دریا کو بھی حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چراغا بھی تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا کامل یقین ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولیں اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا کہ وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے، اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پہ چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا تھا۔ درختوں کے پتے بھی صحیح سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا پر چل کر اپنی بکریوں کو دوسرے پار لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے چراغے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ بات ناقابل یقین تھی، مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب تک پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چراغے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چراغے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا کر کہا، مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ انکار نہیں کرتا، تو میں نے بس آپ کے نسخے پر ہی عمل کیا ہے۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، ان کا مقصد فقط لوگوں کا ایمان بنائے رکھنا ہوتا ہے۔ مگر بکریوں والا ڈٹا رہا کہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پر چلتا ہوں اور بکریاں سمیت پانی کے پار چلا جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی، جسے دیکھنے چراغے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہ کہیں ڈوب ہی نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کے کندھے پر بٹھا کر لائے تھے اب بھی جوش و خروش سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، مولوی صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے ایک رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک درخت کے ساتھ باندھا، پھر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا قدم رکھتے ہی پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کھینچ کھینچ کر باہر نکال تو لیا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چراغے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا تو یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتا ہوا بکریوں کو پار لے گیا اور بکریوں کو وہاں چھوڑ کر واپس آیا۔ لوگ اسے ولی سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے زیادہ بے نیاز اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان ہوں، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ لگ گیا۔ اس چراغے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، مولوی صاحب یہ ہے آپ کی بسم اللہ کی بیماری۔ آپ کی بسم اللہ کی بیماری کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا ہے۔ آپ کو اللہ اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو اس رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر کہنے لگا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی، مگر آپ نے اللہ کا کلام سنایا اور اس پر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، یہی کچھ ہمارا بھی حال ہے۔ ہماری نمازوں اور ہماری دعاؤں کا بھی یہی ہمارا حال ہے کہ ہماری دعائیں بھی یقین سے خالی ہیں،
ہم دعا کرتے ہیں پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہم سب کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اچھا پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔